نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تاریخ میں نوجوانوں کا کردار۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ حضرات، جب بھی کسی قوم میں کوئی انقلاب برپا ہوا تو اس کی روح رواں نوجوان طبقہ ہی رہا۔ معاشرہ اگر جسم ہے تو نوجوان اس کی روح، کیونکہ یہ میدان عزم و جزم میں اور بزم و رزم کے شہسوار ہوتے ہیں۔ جب یہ بزم سجاتے ہیں تو قومیں ان کے کارناموں کے سبب مقام رفعت پر متمکن نظر آتی ہیں، اور جب یہ رزم کا رخ اختیار کرتے ہیں تو کامیابیوں کو چھوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاریخ عالم میں نوجوان پختہ اور غیر متزلزل ایمان سے مزین اسلامی انقلاب کا پرچم بلند کرتے ہوئے اندھیری راتوں میں نور کی قندیلیں روشن کرتے چلے گئے ہیں، جنہوں نے جابر سلاطین کے سامنے کلمہ حق اس شان سے بلند کیا کہ ایوان شاہی لرز کر رہ گئے، جنہوں نے وقت کے طاغوتوں کا صاف انکار کر کے حق گوئی کا حق ادا کیا۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہے کاری۔ حضرات، اسلام کمزور تھا، تقویت نوجوانوں نے دی۔ اسلام چھپ کر جیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سینہ تان کر جینا سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جرأت و بہادری کے بل بوتے قلعہ خیبر میں دشمنان اسلام کو شکست دی۔ کہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دہکتے ہوئے کولوں پر چڑھ کر احد احد پکارا۔ کہیں مصعب رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان شہزادے اپنے بازو کٹوا کر عالم اسلام کو سینے پر تھامتے نظر آئے۔ شکار ماہ کے تذکیر آفتاب کر دوں، شکار ماہ کے تذکیر آفتاب کروں، میں کس کو چھوڑوں کس کا انتخاب کروں۔ حضرات، کہیں معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہ جیسے نوعمر دشمن کی چھاتی پر چڑھ کر اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے نظر آئے۔ اسلام محدود تھا، وسعت نوجوانوں نے دی۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے علم اسلام کو یورپ کے سینے پر گاڑ دیا۔ دراصل جوان وہ ہے جو کہے میں ہوں، یہاں حاضر جوان وہ نہیں جو کہے میرا باپ ایسا ایسا بلند تھا۔ حضرات، اگر محمد بن قاسم نے بر صغیر کی طرف رخ نہ کیا ہوتا تو آج ہم مسجدوں کے بجائے مندروں میں بیٹھے ہوتے۔ کہیں قتیبہ بن مسلم اور عقبہ بن نافع نے فتوحات اسلامیہ کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ کہیں صلاح الدین ایوبی قبلہ اول کی خاطر سر پر کفن باندھ کر میدان میں کود پڑے۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ حضرات، چراغ اسلام تو مکہ مدینہ سے چلا، مگر پوری دنیا کو اس لیے روشن نوجوانوں نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تعلیم و تعلم کے لیے اپنی جوانی کو محمد عربی کے قدموں پر نچھاور کیا۔ کہیں حضرت عبداللہ بن عباس جیسے حبر الامت یعنی امت کے علم کا لقب پانے والے قرآن و سنت کی روشنی کو پھیلانے کے لیے انہوں نے فرمایا، مجھ سے جو سنو آگے پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو کہ مصادق بنے۔ کہیں امام ابو داؤد، بڑھاپے میں اپنی جوانی کو غنیمت جانو کہ مصادق بن کر حدیث کی تصنیف کرتے نظر آئے۔ حضرات، اسلام کی عزت و ناموس پر جب بھی حرف اٹھا، غیور نوجوانوں نے اپنا لہو پیش کر کے اس کی آبیاری کی۔ انہوں نے حق کی حمایت اور باطل کی تردید کے لیے پہاڑوں کی چھاتیاں رون ڈالیں۔ کہیں غازی علم الدین شہید نے گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے نفاذ اسلام کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔